بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا حکمران نوفل تھا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم طائی کے ہی چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی نیکی اور اچھائی کے گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم کے ہی پاس جاتا ہے، تو وہ حاتم کا دشمن بن گیا۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کے بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کرتا تھا، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا تھا۔ وہ حاتم سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ حاتم نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کے ایک کنویں میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز اس کنویں کے قریب ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ روز روز کی محنت و مشقت سے تنگ آئی ہوئی لکڑہارے کی بیوی حسرت سے بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور ہمیں روز روز کی اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ لکڑہارا بولا، فضول بات مت سوچ، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے کہ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، سر پر رکھ کر شہر لے جائیں اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حاتم طائی کنویں کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ سوچ کر حاتم دل میں خوش ہوا کہ چلو اس حالت میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کنویں سے باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے، مگر ہم اتنے ظالم نہیں ہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا، تو حاتم نے اس سے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے کرتے ادھر آئے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے
چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو میں نے پکڑا ہے، میں ہی انعام کا مستحق ہوں۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ حاتم کو پکڑنے والا کون ہے۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، حاتم تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے۔ حاتم بولا، بادشاہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ باقی لوگ انعام کی لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، بادشاہ سلامت، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا ہے۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ سلامت کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ اگر حاتم ان کو مل جائے تو وہ اس سے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائیں۔ حاتم ہماری باتیں سن کر کنویں سے نکل آیا اور اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں۔ ہم جب حاتم کو کسی طرح بھی لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی ساتھ آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے، اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنی کیے کا افسوس ہے۔ تم واقعی ہی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم بھائی کا سارا علاقہ اس سے واپس کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔